اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور ہم ہرگز یہاں تک نہ پہنچ سکتے، اور آج تک نہیں پہنچ سکے تھے جب تک اللہ کی مہربانی نہ ہو، اللہ کا کرم نہ ہو۔ تو کل ہم نے جو ہے وہ علامہ اقبال کی اس نظم خضر راگ کے کچھ اشعار کو پڑھا تھا، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ پھر کچھ نصائح ہیں، نصیحتیں ہیں جو جن میں سے پھر ایک یہاں ہم پہنچے تھے کہ کرم کے نادا طواف شمع سے آزاد ہو، اپنی فطرت کے تجلی زار میں آباد ہو۔ تو آگے ہم چلتے ہیں اس میں۔ ایک یہ سوال تھا ان کا کہ یا تاثر تھا علامہ کا کہ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اور ایک حساس شخص کی نوعیت سے، ایک ذہین شخص کی نوعیت سے علامہ اقبال اس چیز کو دیکھ رہے تھے، اور پورے عالم اسلام میں جو ایک معاملہ ہو رہا تھا اس کو وہ آبزرو کر رہے تھے۔ تو یہ ان کا ایک تاثر ہے، ایک سوال ہے جس کا پھر جواب حضرت خضر دیتے ہیں۔ دنیا اسلام اس کا ٹائٹل ہے۔ کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستان، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز۔ ترک و عرب کی داستان، ترکوں کے ساتھ عربوں کی غداری کی دردناک کہانی، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور پنہا، مخفی، چھپے کو کہتے ہیں۔ سوز و ساز، جلتا ہوا درد بھرا گیت ہے، یا تکلیف میں آؤ فغاں ہے۔ تو یہ ترک و عرب کی داستان کیا تھی جی؟ جو آخری خلافت جو ہے وہ عثمانوں کی خلافت عثمانیہ جو ختم کی تھی، لارنس جو ہے، لارنس آف عریبیہ جس کو مانا جاتا ہے، اس کو استعمال کیا تھا عربوں کو اکسانے کے لیے، اور عربوں کو استعمال کرنے کے لیے ترکوں کے خلاف، اور بڑا پلاننگ کے ساتھ آئے تھے۔ یہ باقاعدہ عربی سیکھ کے آیا تھا لارنس جو تھا، اس کی تو باقاعدہ ایک مووی بھی بنائی ہے جس میں پھر دکھایا بھی ہے اس کو کہ وہ اللہ کی کتاب لے کے آتا ہے عرب بدوؤں کے پاس، اور عربی میں ان سے پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ جی یہ کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کہے گا کتاب اللہ، پھر اس کو کھولتا ہے، کہتا ہے یہ اس کتاب کی زبان کیا ہے، کس زبان میں لکھی ہوئی ہے؟ تو وہ جو عرب بدو ہیں کہتے ہیں عربی میں لکھی ہوئی ہے۔ تو کہتا ہے تمہاری زبان کیا ہے؟ میں نے کہا عربی ہے، لسان العربیہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ تمہاری نسل کیا ہے؟ نے کہا کہ ہم عرب ہیں۔ تو کہتا ہے کہ محمد کی نسل کیا تھی؟ نے کہا تھا عرب تھی۔ تو پھر یہ اجمی تم پہ کیسے حکومت کر رہے ہیں؟ وہاں سے عصبیت کو اس نے بھڑکایا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستان؟ تو علامہ سے حضرت خضر کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیا بتاتے ہو، مجھے تو پتہ یہ چیزیں، میں تو خود اس کرب سے گزر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز، کہ مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے، ان کی جو تکلیف ہو رہی ہے، ان کے اتنے بڑے انسٹیٹیوشن کو ختم کیا جا رہا ہے، تو مجھ سے تو چھپا ہوا نہیں ہے یہ معاملہ۔ ایک اور جگہ علامہ کہتے ہیں کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ تسلیس کے فرزند عیسائی، میراث خلیل ابراہیم علیہ السلام کا کل ورثہ جسے کہنا چاہیے، یا یعنی توحید فکری اور عملی، یہی انبیاء کا ورثہ ہوتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، ان کی خلیل اللہ ہونے کی بنیاد توحید تھی، کہ توحید پہ جتنا ان کا اعتماد تھا، جتنا ان کو یقین تھا، تو اس کی وجہ سے وہ ان کی میراث تھی، وہ انہوں نے اپنی اولاد میں بھی ٹرانسفر کی ہے۔ اور انبیاء کی میراث جو ہے وہ مال و دولت نہیں ہوتی ہے، انبیاء کی میراث وہ علم ہوتا ہے جو وہ آگے ٹرانسفر کرتے ہیں۔ خشت اینٹ کو کہتے ہیں، بنیاد کلیسا گرجے گھر کی بنیاد ہے، اور خاک حجاز، حجاز کی مٹی جس کے ذرے ذرے میں توحید تھی۔
تو وہ جو کانسیپٹ تھا کہ وہاں پہ توحید ہوگی یا وہاں پر ایک معاملہ ہوگا اس سے جو خیر پیدا ہوتا ہے توحید سے، تو وہ کہتے ہیں کہ لے گئے تثلیث کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ توحید کی وجہ سے ایک مسلمان کے دل میں جو ایک خوف خدا ہوتا تھا، وہ اپنے معاملات کو درست کرتا تھا، وہ والا کانسیپٹ جو ہے وہ تو تثلیث کے فرزند لے گئے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جی دیکھیں جی گورے کے یہاں کتنی ایمانداری ہے، اصل اسلام تو یہاں ہے معاذ اللہ، بس ان کو کلمہ پڑھنے کی دیر ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہمارے ذہن سے بھی کانسیپٹ نکالا گیا ہے کہ یار ایمان کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اصل چیز ہوتی ہے عمل۔ تو عمل میں دیکھو کتنے یہ صاف ستھرے ہیں، وہ بت بھی ٹوٹا ہے۔ اب اس تحکمانہ بصیرت کے ساتھ تو کوئی نہیں کہتا ہے کہ جی دیکھو جی۔ تو بہرحال جب علامہ یہ نظم کہہ رہے تھے یا جو سامنے لا رہے تھے 100 سال پہلے، تو اس وقت جو تثلیث کے فرزند جو تھے ان کی جو شان و شوکت تھی، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز، تو حجاز کی مٹی میں توحید کے کانسیپٹ تھے یہ، اور اس کو کلیسا کی بنیاد میں رکھ دیا گیا۔ ایک تو ویسے بھی نیچے ہو گیا معاملہ، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی ساری تہذیب جو ہے وہ بیسیکلی اس کانسیپٹ پہ بنی ہوئی ہے کہ اچھائیاں لے کے آؤ، اچھے کام کرو، کہ چیز کا نقص بتا کے بیچو۔ تو یہ جو کانسیپٹ تھا کہ تمہیں آنیسٹ ہونا ہے، تمہیں عملی توحید پہ آنا ہے، یہ کانسیپٹ جو ہے یہ کلیسا کی بنیادوں میں چلا گیا۔ ہو گئی رسوا زمانے میں کلاه لال رنگ، جو سراپا ناز تھے ہیں آج مجبور نیاز۔ رسوا، بے عزت ہونا، بے آبرو ہونا۔ کلائے لالا رنگ خلافت عثمانیہ میں ترکوں کی ایک سرخ رنگ کی ٹوپی ہوتی تھی، اس پہ کوئی چھوٹا سا پھنا سا بھی لگا ہوتا تھا، تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ کلائے لالا رنگ، اور وہ ایک پریسٹیج کی بات سمجھی جاتی تھی۔ آپ آج بھی آپ دیکھیں پرانے تصویریں آپ دیکھتے ہیں تو اس میں لوگوں نے وہ ٹوپی پہنی ہوتی ہے، وہ لال سے رنگ کی تو ہوتی تھی، اسے کہا جا رہا ہے کلائے لالا رنگ۔ اور سراپا ناز، سر سے پاؤں تک عزت شان شوکت والے جو تھے مسلمان، وہ مجبور نیاز ہیں، اب بھیک مانگتے ہیں۔ چڑھاوے وغیرہ جو ہیں اس کی جو اترن ہوتی ہے اس کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں بھیک مانگتے ہوئے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سراپا ناز تھے ہیں آج مجبور نیاز، اور ہو گئی رسوا زمانے میں کلائے لالا رنگ۔ آج جو ہے وہ اس کو کوئی پہنتا نہیں ہے، کوئی مزاحیہ کیریکٹر بنانا ہوتا ہے تو اس کو پہنائی جاتی ہے وہ ٹوپی۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب مجھ سے کیا تم چھپاتے ہو، مجھے تو پتہ ہے کہ کیا حالات ہو رہے ہیں مسلمانوں کے۔ اب یہ وہ مرثیہ ہے جو آپ کو علامہ کے یہاں نظر آتا ہے، جو کہ اور لوگوں نے بھی کہا ہے، مولانا الطاف حسین حالی نے، لیکن جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس مرثیے کے بعد، اس مرثیے کا مقصد ہوتا ہے مسلمانوں کو جھنجھوڑنا، انہیں آئینہ دکھانا، اور اس کے بعد اس میں بہتری کیسے آ سکتی ہے وہ چیز علامہ نے آگے بتائی ہے۔ لے رہا ہے میں فروشان فرنگستان سے پارس، وہ میں سرکش حرارت جس کی ہے مینا گداز۔ میں فروشان فرنگستان، تو باطل نظریات کی شراب بیچنے والی مغربی اقوام، یہ ہے میں فروشان فرنگستان، فروش کرنا، بیچنا، اور میں شراب کو کہتے ہیں۔ پارس جو ہے وہ فارسی یا فارس ایران کے لیے کہا جاتا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ایک پورا تہذیب کا گہوارہ تھا، ان کے پاس اپنا کلچر تھا، اس میں پھر اسلام نے آ کے اس چیز کو بہتر کیا ہے، اس میں ایک جسے کہنا چاہیے ترفع اس کو دیا ہے۔ لیکن وہ بھی فرنگی میں فروشوں سے وہ شراب خرید رہے ہیں، میں سرکش، ایسی شراب جو سرکشی باغیانہ نظریات پیدا کر دے، اور مینا گداز یعنی سرائی کو پگھلانے والی، تو ایسی شراب جو کہ وہ لے رہے ہیں جس کے اندر سرکشی ہے، باغیانہ نظریات پیدا کرتی ہے، وہ کانسیپٹ جو ہیں وہ لے رہے ہیں، اور وہ ان کی اپنی سرائی جو ہے اس کو پگھلا دے گی، یعنی ان کا جو اسلامی تمدن، تہذیب، روایات ہیں اس کو ختم کر دے گی۔ میں سرکش تھی جو پارس نے لی تھی، اس کی جو سرائی پگھلانے کا عمل ہوا ہے، وہ خاص طور پہ جب پاکستان بن گیا تو یہاں پر عربوں سے اتنا
انفلوئنس نہیں لیا گیا جتنا ایرانیوں سے لیا گیا، کیونکہ ایرانی تو بالکل ساتھ تھے، زبان بھی نسبتاً قریب تھی، فارسی، اردو. پھر میڈیا میں بہت زیادہ اس کا انفلوئنس ہوا ہے. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ باقاعدہ طائفے آیا کرتے تھے وہاں سے، اور وہ اپنا کلچر، اپنا جو بھی تمدن ہے وہ لا کے اس کو بڑا سراہا جاتا تھا. فارسی زبان جو ہے وہ ادبی حلقوں میں بولی جاتی تھی یا کم از کم سمجھی جاتی تھی. حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز. حکمت مغرب مغربی اقوام کی سیاسی چال بازیاں اور استحصالی تصورات کہ وہ جو ایکسپلوٹیٹیو ان کی نوشنز ہیں، تصورات ہیں، وہ ہے ملت امت مسلمہ کے لیے کہا گیا ہے. کیفیت ظاہری حالت اور باطنی صورتحال کو کہا گیا ہے. گاز جو ہے وہ سونار کی کینچی کو کہتے تھے، جو نہایت باریک ٹکڑوں میں کترتی ہے، کیونکہ ظاہر سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی چاہیے ہوتے ہیں، تو اس کو کترتی ہے. ایسے کیمیائی مادے کو بھی کہا جاتا ہے جو سونے کو تحلیل کر دیتا ہے، اس کو ایکواریجیا کہا جاتا ہے. اور یہ ایسڈز کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، اس کے اندر سونا ڈالا جائے تو وہ سونے کو پگھلا دیتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گولڈ جو ہے وہ نوبل ایلیمنٹس میں سے ہے، تو وہ ویسے عموماً ریاکٹ نہیں کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی آپ لوہے کا ٹکڑا رکھیں 10 سال بعد اس کو زنگ لگ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن آپ سونے کا ٹکڑا رکھتے ہیں تو اسے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ ایلیمنٹ سے ریاکٹ نہیں کرتا ہے. تو اس کو تحلیل کرنے کے لیے آپ کو بڑے اسٹرانگ ایسڈ چاہیے ہوتے ہیں، اور یہی ہوا ہے. پھر نیشن سٹیٹس بنی ہیں. تو یہ نیشن سٹیٹس کی حکمت کہاں سے آئی تھی؟ کس نے یہ وزڈم سکھائی کہ جی اب آپ جو ہے وہ نیشن سٹیٹس میں بٹ جائیں؟ ٹھیک ہے جی. اور یہ بھی آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا معاملہ ہے، یہ جہاں پر ان کے پاس لسانی ایک عصبیت تھی یا جغرافیکل کچھ باؤنڈریز تھیں، اس کے بیسس پر وہ جمع ہوئے تھے، وہاں پر نسبتاً پھر بھی معاملہ کم رہا. پاکستان میں تو معاملہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی بنیاد ہی نہیں تھی، لسانی کوئی بنیاد نہیں تھی ایک ہونے کی. تو یہاں پر جو ٹکڑے ہوئے ہیں وہ تو ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر شہر میں ٹکڑے در ٹکڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا جو مین ہمیں جوڑنے والی چیز تھی وہ تو ہماری ختم ہو گئی. مغربی حکمت کو تو ہم نے جو ہے وہ قرآن اور سنت کی جگہ پہ رکھا معاذ اللہ. تو پھر جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں نا، تو وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ سونا تھا لیکن اس کے بالکل پرخچے اڑ گئے ہیں. ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمہ کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز. مانند آپ پانی کی طرح، ارزاں کم قیمت، سستا، مضطرب بے چین بے قرار، دانائے راز صحیح صورتحال یا حقیقت سے باخبر. اب یہاں پہ وہ حضرت خضر جو ہیں وہ علامہ کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ علامہ نے کہا تھا کہ میرے اندر ایک جہان اضطراب ہے، میں بڑا بے چین ہوں، میرے اندر ایک بے چینی کا پورا ایک جہان ایگزسٹ کرتا ہے. تو اس کو حضرت خضر ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی مسلمان کا جو خون ہے وہ تو پانی کی طرح بہہ رہا ہے. ہو گیا مانند آب، پانی کی طرح، ارزاں مسلمان کا لہو، پانی جس طرح سے سستا ہوتا ہے اس طرح سے مسلمان کا خون سستا ہو گیا. مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز. تو تمہیں بے چینی اصل میں اس لیے ہو رہی ہے کہ تم روٹ کاز کو نہیں سمجھ پا رہے ہو، تم اس راز کو نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. ہو تو رہا ہے، تمہارے سامنے ہو رہا ہے، تمہیں فیل بھی ہو رہا ہے یہ چیز، لیکن تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کا راز کیا ہے. اس کو صحیح کرنے، جب تمہیں اس کا ایکچوئل راز نہیں پتہ چلے گا، تمہیں اس کی سولوشن کی طرف تم نہیں آؤ گے. اور یہ والا معاملہ جو ہے یہ ان 100 سالوں میں چینج نہیں ہوا ہے. آج آپ کا دل بھی، میرا دل بھی مضطرب ہوتا ہے، اور لوگوں کا بھی ہوتا ہے، ہمارے دانشمند جو ہیں، دانشور جو ہیں، ان کا بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے مسلمان امت کے ساتھ، یہ ہے، اس کو ایک ہونا چاہیے، اس کو یہ ہونا چاہیے، اس کو وہ ہونا چاہیے. لیکن وہ سارے جو ہیں ان دانائے راز نہیں ہیں. اس کی سلوشن جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا ہے. اس کے علاوہ نیلی پیلی ٹرین سے یہ کام نہیں ہوگا کہ جی یہ چلا دیں، وہ کر دیں، یہ بسیں لے آئیں، یہ کر دیں. یہ سب جو سپرفیشل ٹریٹمنٹس ہیں
اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. گفت رومی ہر بنائے کوہنہ کا باداں کنند، مین دانی اولا بنیاد را ویراں کنند. یہ فارسی کے الفاظ ہیں اور اس کا مطلب جو ہے وہ یہ بنتا ہے. مولانا جلال الدین رومی فارسی کے صوفی شاعر تھے. کسی عمارت کو اثر نو تعمیر کرنا ہو تو پہلے اس کی بنیادیں اکھاڑو، پھر کہیں وہ نئے سرے سے بنائی جا سکتی ہے. تو اس چیز کو یہاں لے کے آئے ہیں کہ جس طرح سے رومی نے کہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی عمارت بنانی ہے تو پہلے جو پرانی عمارت ہے اس کو ختم کرو، اس کی بنیادیں صاف کرو، پھر وہاں پہ دوسری عمارت بن سکتی ہے. ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں، حق ترا چشم عطا کردست غافل در نگر. حق ترا، الحق یعنی اللہ نے تجھے چشم حقیقت کو دیکھنے والی آنکھ عطا کردست، عطا فرما دی ہے. غافل در نگر، اب اپنی ذمہ داریوں سے غافل مت رہنا. تو ملک ہاتھوں سے گیا یعنی تمہارے ہاتھوں سے جو سب سے بڑی بادشاہت تھی، خلافت تھی تمہاری، وہ چلی گئی. اور ملت کی آنکھیں کھل گئیں. ملت کی آنکھیں اس طرح سے کھل گئیں کہ اب ان کا اوپر جو ایک پروٹیکٹیو چھت تھی وہ ختم ہو گئی. تو اللہ نے تمہیں حق کو پہچاننے والی آنکھیں عطا کر دی ہیں. تو اب اے مسلمان، اب اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہو. اب تمہیں دوبارہ سے کوشش کرنی ہے، تمہیں واپس وہ اپنی شان و شوکت جو ہے اس کے لیے کوشش کرنی ہے تاکہ اسلام کا ایک غلبہ ہو سکے. پھر یہ کچھ نصائح ہیں، نصیحتیں ہیں جو خضر کی آتی ہیں. جس طرح سے پہلے ذکر کیا تھا کہ وہ پہلے ایک مرثیہ خوانی کرتے ہیں، اس میں جھنجھوڑتے ہیں، اس کے بعد بتاتے ہیں کہ تمہیں کرنا کیا ہے، وہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں، وہ کیا ہیں، وہ آگے آ رہی ہیں. مومیائی کی گدائی سے تو بہتر ہے شکست، مور بے پر حاجت پیش سلیمان مبر. مومیائی کہتے ہیں حنوط شدہ لاش، ممیفائڈ ریمینز جو ہیں، جس طرح سے وہ مصر میں کرتے تھے کہ وہ جو لاشیں ہیں ان کو پریزرو کر دیتے تھے. اور گدائی بھیک مانگنا. مور بے پر وہ چونٹی جس کے پر نہ ہو. اور پیش سلیمان یعنی اہل قوت و اقتدار کے سامنے مبر نہ کر، یعنی حقیقی طور پہ ہے کہ مطلب اس کو نہیں کرو یہ چیز. تو کہہ یہ رہے ہیں کہ مومیائی کی گدائی سے تو بہتر ہے شکست. یعنی وہ جو ممیفائڈ ریمینز تمہیں دے رہے ہیں تہذیب کے نام پہ، کلچر کے نام پہ، نظام کے نام پہ، وہ ایک گلی سڑی لاش ہے. تو اس کی بھیک مانگنے سے تو بہتر ہے تم شکست خوردہ ہو جاؤ. مور بے پر، ایسی چوٹی جس کے پر نہ ہو. وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام وہاں گئے ہیں اور چوٹیوں کے انہوں نے بات سنی ہے اور چوٹیوں نے کہا ہے کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چوٹی جس کے پر بھی نہیں نکلے تھے، اس نے بھی اپنے لیے کچھ کیا. اس نے جا کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے نہیں کہا کہ جی پلیز ہمیں جو ہے وہ رونتے ہوئے نہ جائیں اپنے لشکر کے ساتھ. اس نے خود کچھ نہ کچھ کیا. اس نے اپنی باقی چوٹیوں کو آرگنائز کرا اور کہا کہ بلوں میں گھسو، اپنا کچھ معاملہ کرو. وہاں جا کر اس اقتدار کے سامنے جا کے اپنا معاملہ اس نے پیش نہیں کیا. تو مور بے پر حاجت پیش سلیمان مبر، اقتدار کے سامنے جا کے، وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو پھر بھی چوٹی کی بات سن لیتے. اب جو دیوے استبداد ہے وہ تو تمہارے اوپر تمہیں کرش کر دے گا. تم جتنا اس کے سامنے جا کے بھیک مانگو گے وہ اتنا تمہیں اور پیسے گا، اتنا اور کرش کرے گا. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مومیائی کی گدائی سے تو بہتر ہے شکست. یعنی آپ سوچیں کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ 20 سال پہلے یہ گلی سڑی راش جو ہے وہ دی گئی تھی، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جی ہم یہ بھیک نہیں مانگیں گے، ہم پسپائی اختیار کر لیں گے، ہم وقتی طور پہ شکست ہو جائے گی، ٹھیک ہے ہمارے لیے وہ بہتر ہے. لیکن وہ جو ممیفائڈ ریمینز ہیں، وہ سڑی ہوئی لاش ہے، وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. 20 سال پہلے جائیں اور 20 سال کے بعد آئیں تو آپ دیکھ لیں کہ کیا ڈفرنس آئے. تو یہ وہ چیزیں جو علامہ 100 سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ پلیز جو تمہاری ٹھیک ہے، تمہاری ملک اور ملت تمہاری ختم ہو گئی ہے، تمہاری خلافت کا نظام کو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن پلیز یہ سڑی ہوئی گلی ہوئی لاش مت لینا ان سے، اس کی بھیک مت مانگنا، تم اپنا کام شروع کرو.
ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر۔ ربط و ضبط آپس میں اتفاق، اتحاد، میل ملاپ، اور ملت بیضا وہ روشن قوم ملت اسلامیہ جسے ایک بیکن آف لائٹ ہونا تھا۔ ید بیضا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ جب اپنا ہاتھ نکالتے تھے تو وہ چمکتا تھا، دور سے لوگوں کو نظر آتا تھا۔ تو تم ملت بیضا ہو، تم وہ ملت ہو، تم وہ مسلمان امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے ایک روشنی کا مینار بننا ہے۔ جو تمہارے پاس سسٹمز ہیں، جو تمہارے پاس ذاتی انفرادی طور پہ جو اخلاقیات کے معیارات تمہارے پاس ہیں وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو معاشی نظام تمہارے پاس ہے وہ دنیا کے لیے خیر ہے، وہ کوئی اور نہیں دے رہا ہے۔ جو معاشرتی نظام تمہارے پاس ہے، جو تمہیں سمجھایا گیا ہے، تمہیں دیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبلش کر کے دکھایا ہے، وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ سیاسی یہ معاملہ تو نہ آج سے پہلے، یعنی اس وقت سے پہلے کسی نے کہا تھا، نہ اس کے بعد سے کسی نے کہا ہے کہ سید القوم خادمہم۔ یہ نقشہ تو دنیا نے حضرت عمر کے سے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا، حضرت عمر کے بعد بھی نہیں دیکھا ہے، کہ وقت کا فرما روا ہے اور وہ بچوں کو، بھوکے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے کندھے پہ بوری لے کے جا رہا ہے۔ ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، یہ ان کی آپس میں جو اتفاق، اتحاد ہے، تعلقات ہیں، میل جول ہے، یہ ہے مشرق کی، اس میں نجات ہے۔ اور یہ بیسس ہے، اس کا بیسس ہے وہ کہ یہ میل جول، میل ملاپ کس کے لیے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ نے کہا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فاستکمل الایمان، کہ جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، اور کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لیے رکھا، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے دیا، کسی سے کچھ روکا تو اللہ کے لیے روکا، تو بس اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اس بیسس پہ اگر آپس میں اتفاق ہوتا ہے، اتحاد ہوتا ہے، میل ملاپ ہوتا ہے، تعلقات ہوتے ہیں، تو اس میں ہے مشرق کی نجات۔ ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر۔ وہ پہلے آیا تھا نا کہ جی ہو رہا ہے ایشیا کا خرقہ دیرینہ چاک، کہ وہ جو ایشیا والے ہیں وہ اپنا پرانا جو بھی ان کا تہذیب و تمدن تھی وہ پھٹ رہا ہے ان کا، اور وہ جو ان کے نوجوان ہیں وہ نئی قوموں کے نودولتیہ قوموں کے لباس پہننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا تمدن اپنا رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایشیا والے اس نقطے سے اب تک بے خبر ہیں، اس لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ اپنی واپس اس اوریجنل اس پہ آ جائیں تو ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ حضرت عمر نے جس طرح سے کہا تھا کہ جب انہیں کپڑے دیے گئے تھے کہ جی آپ یہ جو کرتا تھا یا جو کپڑے تھے اس پہ پیوند لگے ہوئے تھے، پھٹے ہوئے کپڑے تھے، تو اس پہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے عزت دی ہے اسلام سے، کپڑوں وپڑوں سے نہیں دی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ سوٹ ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ کی میری وہ عزت نہیں ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدھے سادہ لوگوں کو، مسلمانوں کو دی ہے، کیونکہ وہ اسلام پہ قائم رہے ہیں۔ پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر۔ حصار دین، دین کا قلعہ مراد قرآن اور سنت کی تعلیمات ہیں۔ ملک و دولت، مملکت، حکومت، سرمایہ، اقتدار فقط صرف محض کے لیے آتا ہے۔ حفظ حرم، کعبہ کی حفاظت، یعنی دین اسلام کا تحفظ، اور ثمر پھل اور انعام کو کہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ یہ سیاست اور یہ ساری جو جوڑ توڑ ہے اس کے گیم کو چھوڑو اور اصل دین کے حصار میں آؤ۔ وہی جو دیکھیں یہاں پہ بھی علامہ کا کانسیپٹ وہی کمپلیٹ دین کا ہے، مذہب کی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دین میں ہو، دین کے حصار میں آؤ، اس کے اندر ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر۔ تم حرم کے محافظ تو بنو، یہ ملک اور دولت تو ہم تمہیں ایسے دے دیں گے، ہم تمہیں مطلب وہ دولت دیں گے کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو، وہ ٹیکنالوجی تمہارے ہاتھ میں پہنچا دیں گے کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ تم حرم کی حفاظت کرنے کا جذبہ تو اپنے اندر رکھو۔
آج کا مسلمان بھی آپ دیکھیں نا کہ جی ٹھیک ہے یہ سب کچھ تو ہے لیکن جی ہم اس میں پیچھے ہیں، ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں. او بھائی آپ ایمان میں پیچھے ہیں. جتنے بھی ہم دنیاوی تعلیم کی طرف آتے ہیں، کوئی ایک گھنٹی بجاتا ہے اور ہمارا برین ڈرین کر کے ویسے ہی لے جاتا ہے. تو اس ساری تعلیم کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ یہ ایک شعر اگر ہمارے سیاستدانوں کو سمجھ آ جائے نا، پاکستان کی کیا امت مسلمہ کی پوری حالات چینج ہو جائیں گے. صرف یہ ایک شعر سمجھ میں آ جائے کہ پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دین میں ہو. ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک سمجھ. تم اس چکر میں پڑے ہوئے ہو کہ کرسی اقتدار مل جائے، فلاں ہو جائے، پاور مل جائے، ٹیکنالوجی آ جائے، وہ تو تمہیں ویسے ہی دے دیں گے. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر. یہ بڑا مشہور شعر ہے ان کا. پاسبانی جو ہے حفاظت کرنا. نیل مصر کا دریائے نیل ہے. تا بقا کے کاشغر چین کے مسلمانوں کی اکثریت کی ریاست ہے سنکیانگ. اس کا ایک کونے میں بالکل اس کے ایک شہر آتا ہے، اس کو کاشغر کہتے ہیں. تو یہ ہے وہ چیز کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ کرو گے، حصار دین میں آؤ گے نا، تو پھر ایسی کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. وہی حفظ حرم کا معاملہ تھا نا، یعنی دین کی پاسبانی کے لیے، دین کی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. نیل کے ساحل سے لے کے تا بقا کے کاشغر. اب یہ نیل کے ساحل سے لے کے تا بقا کے کاشغر کیا ہے وہ آپ کو اس سلائیڈ میں نظر آئے گا. لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ کائرو ہے، قاہرہ کہہ لیں. یہاں پہ وہ ریور یہ نائل ہے، یہ نیل کا جو ہے زوم آؤٹ ہوا ہوا ہے یہ ایکچولی. تو یہاں پر نیل کا ساحل ہے اور یہ ہے سنکیانگ کاشغر. یہ تقریباً 4000 کلومیٹر کا ایک ڈسٹنس ہے. اوکے. اور جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوت دی ہے اس پاسبانی کی، وہ اس ڈسٹنس پہ ہیں. سڈنی سے میلبرن کا ڈسٹنس زیادہ ہے، یہ ڈسٹنس کم ہے. اوکے. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ جی وقتہ کیوں پڑا ہوا تھا چائنا کو کہ یار یہ ہماری طرف تو نہیں آ جائیں گے، کیونکہ یہی ڈسٹنس کابل سے بھی ہے مور اور لیس. تو یہ وہ چیز ہے کہ اگر ہم ایک ہوتے ہیں، اپنے دین پہ آتے ہیں، تو یہ پوری بیلٹ جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ لائن سے مسلمان ممالک آ رہے ہیں. کائرو آیا ہے، اس کے بعد پھر لبنان کا سارا ایریا ہے، جو ایریا ہے جروسلم کا ہے سارا. یہ سارا ہوتے 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 جو ہے وہ وہاں تک ایران، عراق. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس میں نان مسلم ممالک کون سے ہیں اس کے اندر؟ یہ سارے جو ہیں، یہ ٹرکی ادھر ہے آپ کے پاس، اسی طرح سے آذربائیجان ہے، ایران ہے پورا اتنا بڑا، افغانستان، پاکستان، انڈیا میں بھی کتنے جو ہے مسلمان آباد ہیں، سعودی عربیہ ہے. یہ پوری بیلٹ ہے یہاں پہ. اور ان پوری بیلٹ میں سے سنکیان پہ جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور اب سے نہیں ہو رہا ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ یہ انہوں نے ظاہر اتنا کنٹرول کر کے رکھا ہے کہ یہ پرسیکیوشن مسلمانوں کی چائنا میں 1949 میں شروع ہو گئی تھی. جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا آرابی والا گوہر. رنگ و خون، نسل، قبیلہ، علاقائی تعصب، جو پہلے بھی بات ہوئی ہے. ترک خرگاہی، شاہی خیمے والا ترک، یعنی ترک اقوام ہو یا عرابی والا گوہر، اعلیٰ خاندان کا بدو عرب ہو. یہ جو بھی یہ کرے گا، رنگ اور نسل میں امتیاز کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مٹا دیں گے، اس کی ساری حیثیت ختم ہو جائے گی. تو یہ دونوں ایکسٹریمز دکھا دیں. اس زمانے میں یہی دو مین پلیئرز تھے مسلمانوں کے سین پہ. ایک عرابی بدو تھے اور ایک جو ہیں وہ اعلیٰ نسل کے ترک. نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر. مقدم، افضل، بڑھ جانا، بالا تر ہو جانا، خاک کے راہ گزر، راستے کی گرد و غبار. تو اگر نسل جو ہے وہ مسلمان کی مذہب پر، اس کی دینی تشخص پر مقدم ہو گئی، اس نے اس کو اوپر رکھ دیا نسل کو، تو پھر تو تم راستے کی گرد کی طرح اڑ جاؤ گے. راستے کی گرد وہ ہوتی ہے جسے کوئی
ککیں نہیں مارتا ہے، وہ ویسے ہی اڑ رہی ہوتی ہے. ویسے کوئی فٹ بال ہے، کوئی پتھر ہے، اس کو آپ جا کے کک کرتے ہیں نا تو وہ اپنی جگہ سے ہلتا ہے. یہ تو جب زمانہ چل رہا ہوتا ہے یہ ویسی اڑاتی رہتی ہے. تو یہ والی حال ہو جائے گا تمہارا کہ مطلب لوگوں کو بہت زیادہ ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑے گی تمہیں ادھر ادھر کرنے کے لیے. تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. ٹھیک ہے جی. یہ 100 سال پہلے علامہ کا ایک پیغام تھا کہ بنا جو ہے وہ اصل کو، حقیقت کو کہتے ہیں، عمارت کو کہتے ہیں. استوار کرنا، منظم مرتب کرنا، جسے شکست نہ دیا جا سکے. اسلاف اگلے زمانے کے لوگ، قدیم مسلمان. اور ظاہر ہے کہ وہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے. قلب و جگر، دل و دماغ، توحید اور اسلام سے محبت کا جوش و جذبہ. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ استوار کرو. یہ وہ میسج ہے جو امت مسلمہ نے 100 سال سے اگنور کیا ہوا ہے. اور حدیث مبارک آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادوار بتائے ہیں کہ جی پہلا دور میرا ہے، نبوت کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے جب تک رہے گا. اس کے بعد خلافت علی منہاج نبوہ کا دور تھا، جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے جب تک رہے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے ہٹا دیں گے. پھر جو ہے وہ ملکن عادن. اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ملکن جبریاً آئے گی، مجبوری والی بادشاہت ہوگی. کہنے کو بادشاہ ہوں گے لیکن سب سے بڑے غلام ہوں گے، سب سے بڑے مجبور ہوں گے. پھر آپ نے کہا تھا کہ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دوبارہ سے نبوت کے نہج پر خلافت آئے گی. اس کام کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. اپنے اسلاف سے جڑو. جب آپ قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں تو آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے. جب آپ احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. اس میں کوئی ڈاؤٹ ڈال دے کہ نہیں جی یہ تو کچھ نہیں ہے، تو پتہ نہیں کس نے کر دی ہیں، کیا ہے، تو وہ لنک کٹ جاتا ہے. یہ چیز ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی وہ ایک تقریر بھی ہے اور اس کو کتابی فارم میں بھی لایا گیا تھا کہ قرآن کے نام پہ اٹھنے والی تحریکیں اور علماء کرام کا اس پر اعتراض. اس کے اندر ڈاکٹر صاحب نے یہی بتایا تھا کہ جو تحریکیں قرآن کے نام پہ اٹھی ہیں کیونکہ انہوں نے اسلاف سے اپنا لنک کاٹا ہے تو وہ گمراہ ہوئی ہیں. اس وجہ سے جو علماء کرام ہیں وہ بہت محتاط ہو گئے تھے، بھئی یہ ایک اور قرآن کا نام لے کے اٹھ گئے. کیونکہ قرآن نہیں پڑھنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن نہیں پڑھنا، قرآن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا کے نہیں پڑھنا، تو گمراہ ہو جاؤ گے. ایک نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش. یہ فارسی کا ایک شعر ہے، اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں مسلمان اگر تو اس پوشیدہ اور باریک نقطے سے انجان اور لا علم ہے تو میں بات کھول کر بیان کر دیتا ہوں. ہوش کے ناخن لے اور خبردار ہو جاؤ. ہوشیار باش، خبردار ہو جاؤ. کیوں؟ کس چیز سے؟ حضرات ابو بکر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عشق کی بنا پر ایک دوسرے سے دست و گریبان ہونے کے بجائے متحد ہو کر فرقہ پرستی کی کو ہوا نہ دو. خبردار، اس سے تم اپنی صفوں میں انتشار پیدا کر رہے ہو. کہ مطلب نام تم حضرت ابوبکر صدیق کا لیتے ہو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیتے ہو، اور ان کے بیسس پر ایک دوسرے سے جو ہے وہ یہ چیز، یہ تو صحابہ کرام آپس میں بہت زیادہ ان کی محبتیں تھیں، ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں. ان کے بیسس پہ تم الگ ہو رہے ہو ان کا نام لے کے. اچھا جی، اب یہ آخری ٹکڑا ہے. اب علامہ اس کو سمرائز کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس ملاقات سے حضرت خضر کے ساتھ کیا سیکھا ہے. عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو بھی چکی، اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ. عشق اللہ کا بندہ بننے کی والہانہ تڑپ، فریاد التجا کو کہتے ہیں. دل تھام کر ذرا حوصلے اور صبر کے ساتھ تاثیر، اثر کی کیفیت جو ہے. تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک یہ لگن تھی تو اس کی وجہ سے ایک فریاد تو وہ ہو گئی. اب اس کی فریاد کی تاثیر دیکھو اب ہوا کیا ہے، یا میں کیا تمہیں پیغام دے رہا ہوں. تو نے دیکھا سطوت رفتار دریا کا عروج، موج مضطر کس طرح بنتی ہے اب زنجیر دیکھ. سطوت رفتار دریا کے بہاؤ کی شان و شوکت، یعنی خلافت راشدہ کی طرف اشارہ ہے.
عروج بلندی ترقی کو کہتے ہیں. موج مستر بے چین لہر یعنی دین اسلام کے لیے امت میں جو بے چینی ہے. زنجیر کڑی یعنی اسلاف سے تعلق اب کیسے بنتا ہے. یعنی ان 100 سالوں میں تم دیکھو گے کہ نوجوان جو ہیں وہ واپس اپنے اس گزرے ہوئے ماضی کی طرف آئیں گے اور وہ اپنی اس لنک کو دوبارہ اسٹیبلش کریں گے. حالانکہ اس لنک کو کاٹنے کی بے تحاشا کوشش کی جا رہی ہوگی, ان کے کانسیپٹس کو فحاشی سے برباد کیا جا رہا ہوگا, سب کچھ ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو, کچھ نوجوانوں کو, کچھ جوان مردوں کو یہ توفیق دیں گے کہ وہ اپنا اس لنک کو دوبارہ ری اسٹیبلش کریں گے. عام حریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے, اے مسلمان آج تو اس خواب کی تعبیر دیکھ. حریت سب انسانوں کے لیے آزادی, مساوات اور تعبیر خواب کی وضاحت جو ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اب ایک زمانہ آنے والا ہے کہ یعنی اسلام کی بینیفٹس جو ہیں, اسلام کی برکات جو ہیں وہ پوری دنیا کو نظر آنے والی ہیں. اپنی خاکستر سمندر کو ہے سامان وجود, مر کے پھر ہوتا ہے پیدا یہ جہان پیر دیکھ. خاکستر راک کو کہتے ہیں. سمندر جو ہے وہ ایکچولی ایسا جانور ہے, ایک میتھیکل کریچر ہے, سیلیمینڈر بھی کہا جاتا ہے, ایسے فینکس بھی کہا جاتا ہے مختلف اس میں, کہ یہ آگ میں جلتا ہے اور وہاں سے پھر دوبارہ پیدا ہوتا ہے. یہ آگ میں رہتا ہے اور جلتا نہیں ہے, تو یہ اس طرح کا ایک میتھیکل کریچر ہے. تو اس کی طرف اشارہ ہے, اور شعر و شاعری میں, خاص طور پہ فارسی شعر و شاعری میں اس کا ذکر ہوتا ہے. علامہ نے اور جگہوں پہ بھی کیا ہے کہ مشکل جو حالات ہوتے ہیں اس میں وہ پروان چڑھتا ہے. یہ بیسیکلی اس کی خاصیت ہے. اور سامان وجود اپنے وجود کی بقا اور نشو و نما کا سامان, اور جہان پیر پرانی دنیا. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی خاکستر سمندر کو ہے سامان وجود, جو راکھ ہے, جو آگ ہے, اسی سے جو مصیبت کے حالات ہیں اس سے اس جانور کو ایکچوئل اپنا سامان وجود ملتا ہے, وہیں سے وہ نشو و نما پاتا ہے, اور پھر یہ دوبارہ مر کے پھر ہوتا ہے پیدا یہ جہان پیر دیکھ. یہ پرانا جو تھا یہ ختم ہو گیا تھا معاملہ, لیکن اب دوبارہ ریوائیو ہو رہا ہے. وہی ہے ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ. تو یہ والی جو چیز ہے یہ اب دوبارہ ہونے والی ہے. کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں, آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ. میرے کا مطلب میرے ہوتا ہے آئینہ گفتار, ایسا کلام جس میں تمہیں اپنی صحیح تصویر نظر آئے, اور دھندلی بلرڈ ہوتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں, آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ. یعنی 100 سال پہلے وہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک دھندلی سی تصویر مجھے نظر آ رہی ہے کہ اسلام کا عروج ہونا ہے, مسلمان واپس اپنے دین کی طرف آئیں گے, اچھے بھلے پڑھے لکھے ہوں گے, ہر طرف کی خاک چھان کے پھر ان کو جو ہے سکون ملے گا تو اللہ کے کلام میں ملے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہی ان کا دل لگے گا جا کے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو علامہ اس وقت فورسی کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ہوگا ایسے, فکر نہیں کرو. میرے اس آئینہ گفتار میں آنکھیں کھول کے دیکھو تو تمہیں جو ہے وہ پازیٹیوٹی نظر آئے گی. آزمودہ فتنہ ہے ایک اور بھی گردوں کے پاس, سامنے تقدیر کے رسوائی تدبیر دیکھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ایک اور بھی فارمولہ ہے ایسا, گردوں آسمان والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ رسوائی تدبیر, منصوبہ بندیوں کا تباہ ہونا, ذلیل و خوار ہونا. یعنی اللہ کی جو تقدیر ہے اس کے سامنے یہ ساری چالیں جو ہے نا یہ ہیچ ہوں گی, یہ ساری چالیں ختم ہوں گی. بڑی سے بڑی پلاننگ کریں گے, سارا کچھ کریں گے, لیکن جب مسلمان اپنی دین کی طرف واپس آ جائیں گے اور اپنے دین سے اپنا تعلق جوڑیں گے تو ان سب کی چالیں جو ہیں وہ بالکل نلیفائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آزمودہ فتنہ ہے ایک اور بھی گردوں کے پاس. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ایک بڑا پرانا ٹیسٹ ہے. یہ آخری شعر ہے اس نظم کا. مسلم استی سینہ را از آرزو آباد دار, ہر زمان پیش نظر لا یخلف المیعاد دار. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی امت مسلمان اپنے سینوں کو عالمی غلبہ اسلام کے شوق اور آرزو سے ہر دم آباد رکھو. کفر کھلم کھلا تمہیں سرنگو اور شکست زدہ کرنے کے دعوے اور ارادے لاتا رہے گا, لیکن تم ہمیشہ اپنے سامنے اپنے رب کا یہ قول رکھنا ہے, ان اللہ لا یخلف المیعاد. کیا مطلب ہے جی اس کا؟
ان اللہ بے شک اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو تم ہر وقت جو ہے نا اپنے سامنے یہ چیز رکھنا. تمہیں دنیا آ کے کہے گی کہ تمہیں ہم پتھر کے زمانے میں بھیج دیں گے، تمہارے لیے ہم ارضائے زمین تنگ کر دیں گے، تمہیں ہم یہ کر دیں گے، تمہیں وہ کر دیں گے، تم بچ نہیں سکو گے کہیں پہ. تو بندہ مومن کا کیا جواب ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، ایک تمہارے یہ وقت کے شہنشاہ بھی وعدہ کر رہے ہیں اور ایک میرے رب نے بھی وعدہ کیا ہے. تو یہ نصیحت ہے اس پورے نظم کی. جو آخری شعر ہے اس میں امت مسلمہ کے لیے نصیحت ہے کہ ہر جگہ پیش نظر لا یخلف المیعاد دار. تم اپنے سامنے ہر وقت یہ رکھنا کہ تمہارا رب جو وعدہ کرتا ہے اس میں وہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. تم اللہ کے ہو کے سو دکھاؤ، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ وعدے پورے کریں گے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیے ہوئے ہیں. تو یہ چیز تھی جی خضر راہ. سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کروڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی، اس سے گو تھرو ہونے کی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ ہے کہ آپ نے یہ وقت نکالا تسلسل کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے برکت کا معاملہ کرے، اس سے خیر نکلے. جو چیزیں بھی میں نے کہی ہیں غلط وہ میرے نفس کی شرارت ہے اور شیطان کا وسوسہ ہے. جو کچھ بھی صحیح اس میں کہا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. خیر میرا تو اس میں کوئی خاص معاملہ نہیں ہے. ادھر ادھر سے جو اساتذہ نے بتائیں باتیں اس کو جمع کر کے ٹوٹی پھوٹی کچھ کوشش کی ہے. اور ہمارے سامنے وہ جو آیت مبارکہ ہم نے سمجھی ہے تو اس کے معیار پہ ہم کوشش کریں کہ شعراء کو اس فلٹر پہ رکھیں، ورنہ بڑا مشکل ہوتا ہے. بڑے اعلیٰ کلام بھی ملتے ہیں، بڑا اچھا معاملہ بھی ملتا ہے، اور اچھی بات ہوتی ہے جہاں پہ بھی بات خیر کی ہو وہاں سے ہمیں لینی چاہیے. اور یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ علامہ اقبال ماشاءاللہ بہت ایک حکیم انسان تھے، ان کی نصائح ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن رول ماڈل وہ نہیں ہے ہمارے لیے. ان کی اپنی کوتاہیاں خامیاں بھی تھیں. خود بھی کہتے تھے کہ گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. تو کردار تو ہمیں لینا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ذہن میں رہے کہ علامہ، بہت سے لوگ جو ہیں وہ علامہ سے محبت کرتے ہیں، یا اور بھی جو ہیں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب سے محبت کرتے ہیں، تو وہ اس چیز کو معیار بنا لیتے ہیں. حالانکہ یہ لوگ معیار نہیں ہیں، معیار ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں ایکچوئل جو عمل کے پوائنٹ آف ویو سے جو معاملہ ہے وہ ان کا دیکھنا چاہیے. باقی اچھی بات کسی نے کی ہے تو اس کو پھر اپریشیٹ کریں اور اس کو لے کے آگے چلیں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.